اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا صدق اللہ العظیم او امضی حقبہ صدق اللہ العظیم۔ آج رات الحمدللہ تراویح کی نماز میں 16واں پارہ تلاوت کیا گیا۔ 16ویں پارے میں کچھ حصہ سورہ کاف کا ہے اور سورہ مریم ہے اور پھر سورہ طٰہٰ مکمل ہے۔ آج والا جو ہمارا یہ مختصر خلاصہ ہے یہ سورہ کہف کے رکوع نمبر 9 سے آگے ہے، اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ بخاری شریف میں روایت منقول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ واعظ فرما رہے تھے اور بڑا بلیغ اور فصیح واعظ کیا۔ ایک شخص نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ سے بڑا عالم بھی اس وقت کوئی ہے دنیا میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اور یہ بالکل حقیقت تھی، بات سچ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ کے بڑے رسول تھے، اور اللہ کے رسول سے بڑا عالم اس وقت کوئی بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے جتنے بھی مقربین ہیں وہ سب اپنی طرف کسی چیز کی نسبت نہ کریں، وہ سب میری طرف کریں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی ہوئی تو بتایا کہ ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جو ایسا علم رکھتا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام کو شوق ہوا کہ ان سے علم حاصل کیا جائے۔ اب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون انہیں لے کر جو ہے نا وہ اس شخص کی تلاش میں نکلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی پوچھا کہ کہاں پر واقع ہے، تو فرمایا جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں وہ مل جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو ساتھ لیا اور سفر شروع کر دیا، اور ساتھ انہوں نے جو ہے نا وہ مچھلی فرائی کر کے وہ بھی ساتھ رکھی کہ چلو جہاں بھوک لگے گی راستے میں اسے کھا لیں گے۔ اب چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے جہاں 2 دریا آپس میں ملتے ہیں۔ اب یہ کون سی جگہ ہے، تو اس بارے میں جو ہے نا وہ مفسرین کی جو ہے نا 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ خلیج سویز اور خلیج عقبہ کے شمال کی طرف جو مقام ہے جہاں پر یہ خلیجیں ملتی ہیں وہ جگہ ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ مقام دریائے نیل پر واقع ہے۔ دریائے نیل 2 دریاؤں سے مل کر بنتا ہے نا، ایک ہے نیل ازرق اور نیل ابیض۔ یہ دونوں جو ہے سوڈان کی طرف سے آتے ہیں اور جہاں سے مصر میں داخل ہوتے ہیں، تو خرطوم سے تقریباً کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ 2 دریا آپس میں ملتے ہیں، اور ان دونوں کا پانی الگ الگ ہے، ایک کا سفید ہے دوسرے کا نیلا سا ہے، اور پھر یہ جب ملتے ہیں تو کافی دیر ایسے ہی ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ دریائے کابل اور دریائے سندھ جب آپس میں ملتے ہیں تو دریائے کابل کا پانی گدلا ہے اور سندھ کا پانی بالکل صاف ہے، تو بڑی دور تک وہ الگ نظر آتے ہیں۔ تو خیر وہاں جب 2 دریا ملتے ہیں وہاں پر جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں کچھ دیر ٹھہرے، اور موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ اب آرام کرنے کے لیے سو گئے، اور جو ان کے شاگرد تھے وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو ہے نا اپنے بیگ وغیرہ میں وہ بھنی ہوئی مچھلی ڈالی ہوئی تھی، اور اللہ کی طرف سے یہ بھی علامت بتائی گئی تھی کہ جب یہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی جائے تو اس وقت سمجھو کہ وہی تمہارا مقام ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، اور جو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے شاگرد تھے انہیں بھی بتانا یاد نہ رہا، حالانکہ مچھلی جو ہے نا وہ اس بیگ سے نکل کر زندہ ہو کر سیدھی جو ہے وہ سمندر میں چلی گئی، اور انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا بھی لیکن بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو کہنے لگے چلو یار سفر شروع کرتے ہیں، اب آرام ہو گیا۔ اب کچھ دیر آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ تھکاوٹ محسوس کرنے لگے، حالانکہ یہاں پہلے جہاں آرام کیا تھا وہاں تک اتنی تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی۔ تو اپنے شاگرد سے کہنے لگے یار وہ جو مچھلی وغیرہ بھنی ہے کھانا وہ لاؤ کھاتے ہیں، اور یہ جو سفر ہے نا آگے والا اس نے بڑا ہمیں جو ہے نا پریشان کیا ہے۔ تو پھر ان کو یاد آئی اور بتایا کہ جی وہ مچھلی تو جہاں آپ آرام کر رہے تھے تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ مچھلی تو جو ہے نا وہ بڑے حیران کن طور پر جو ہے نا وہ زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی، اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ وہی جگہ تھی جس کی ہم تلاش میں تھے، لہذا واپس چلتے ہیں۔ تو پھر انہی قدموں واپس آئے اور اس جگہ پر پہنچے، اور پھر جو ہے نا وہ اللہ کے بندے حضرت خضر، جن کا نام جو ہے نا وہ تفسیروں میں لکھا ہے بلیہ بن ملکان اصل نام ہے، اور خضر ان کو اس لیے کہتے تھے کہ جہاں بیٹھتے تھے وہ سبزہ ہو جاتا تھا۔
اب ان کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ بھی انہیں اللہ کے نبی ہیں۔ تو خیر جب ان سے ملاقات ہوئی تو ملاقات کی پھر غرض بیان کی موسیٰ علیہ السلام نے، جی کہ میں آپ سے جو ہے نا وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جو ہے نا آپ اپنے ساتھ رکھیں اور علم سکھائیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ جو ہے نا میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، جو کام میں کرتا ہوں آپ اس پہ قطعاً صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ آپ کا جو علم ہے وہ شرعی اور ہے اور میرا جو معاملہ ہے یہ اور ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ستجدنی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب یہ کہ انہوں نے شاگردی کے لیے جو ہے نا انہیں قبول کر لیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی شرط لگائی کہ آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو پھر جب تک میں کسی کام کی حقیقت خود بیان نہ کر دوں اس وقت تک آپ نے اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا، بس جو کام میں کروں آپ نے خاموش رہنا ہے۔ اب آگے جناب سفر شروع کر دیا، دونوں چل پڑے۔ جب دونوں چل پڑے تو اس سے آگے حضرت یوشع بن نون کا جو ہے نا وہ تذکرہ نہیں ہے، شاید ان کو واپس بھیج دیا یا یہ کہ ان کے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ جو آپ یعنی چھوٹا شاگرد ہوتا ہے، ملازم ہوتا ہے، ساتھ معاون ہوتا ہے، اس کا نام نہیں لیا جاتا، عموماً جو بڑے 2 ہوتے ہیں یا 3 ہوتے ہیں 4 ہوتے ہیں انہی کا نام جو ہے وہ آتا ہے۔ تو خیر جب وہاں سے چلے تو آگے انہوں نے جزیرہ اندلس یعنی قرطبہ شہر کی طرف جانا تھا، تو وہاں سے انہوں نے دریا پار کرنے کے لیے کشتی پہ سوار ہونا چاہا اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی میں سوار ہوئے تو وہاں جو ملاح تھے وہ حضرت خضر کو جانتے تھے، انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا اور بڑا عزت اور اکرام کے ساتھ بٹھایا۔ اب کشتی جب بالکل کنارے پہ پہنچ گئی تو حضرت خضر اترے اور بلکہ کنارے پہ پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے جو ہے نا وہ کشتی کا ایک یعنی جو تختہ ہے اس کو توڑ دیا۔ اب جب توڑا تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ شرعاً یہ کام ناجائز تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا اس پہ خاموش رہنا یہ بنتا ہی نہیں تھا، وہ فوراً بولے کہنے لگے جی آپ نے تو یہ بڑا غلط کام کیا ہے کہ ان بیچاروں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور وہ غریب لوگ ہیں اور آپ نے ان کی کشتی جو ہے نا اس کو عیبدار بنا دیا۔ اور اسی وقت پھر حضرت خضر نے کہا بھائی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ مہربانی کریں چلے جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے انشاءاللہ اب جو ہے نا دوبارہ آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ پھر دونوں آگے چل پڑے۔ آگے چلتے چلتے راستے میں ایک بچہ نظر آیا تو حضرت خضر نے اس کو پکڑا ٹانگوں سے اور اس کو دیوار میں پٹک کے مارا اور ختم کر دیا، انہیں قتل کر دیا۔ تو اب یہ جب دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے کہ بھئی ایک پاکیزہ نفس یعنی چھوٹا بچہ ہے اور اس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا تو آپ نے جو ہے نا یہ اس کو قتل کر دی، یہ تو آپ نے بہت ہی نامناسب کام کیا۔ اس وقت پھر انہوں نے کہا بھئی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ کا میرے ساتھ گزارا نہیں ہے، آپ چلے جائیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ سے سوال نہیں کروں گا، لیکن اگر دوبارہ میں آپ سے سوال کروں تو ٹھیک ہے، بس اب آپ جو ہے نا وہ عذر کے انتہائی درجے پہ پہنچ چکے ہیں، اب مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ اب دونوں وہاں سے آگے چلے اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ انطاکیہ کے جب شہر میں پہنچے جو آج کل مصر میں ہے تو وہاں پر جو ہے نا ایک بستی دیکھی اور اس سے جو ہے نا وہ کھانا مانگا کہ ہم جو ہے مسافر ہیں، کیونکہ شہروں میں ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں، دیہاتوں میں تو نہیں ہوتے، تو یہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، تو ان سے کہا کہ ہمیں جو ہے نا وہ کھانا دے دیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم کھانا نہیں دیتے، کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اب جب بستی سے گزرے آگے تو آگے اس طرح یعنی آپ یہ سمجھے کہ جس طرح پہاڑی علاقوں میں وہ آگے دیوار بنی ہوتی ہے تو اس طرح ایک دیوار بنی اور وہ اس طرح ٹیڑھی ہوئی پڑی تھی۔ تو حضرت خضر جو ہے نا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ساتھ لگایا اور خود بھی لگے اور اس دیوار کو گرا کر دوبارہ جو ہے نا وہ نئے سرے سے پتھر لگا کر اس کو مکمل کر دیا۔ اب جب مکمل کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے حیرانگی سے انہیں کہا کہ ان لوگوں نے جو ہے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور آپ جو ان کی دیواریں بناتے ہیں یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ تو اس وقت پھر حضرت خضر نے کہا تھی ھذا فراق بینی و بینک، بس یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے، لہٰذا اب میں آپ کو جو کام میں نے کیے ہیں ان کی حقیقت بتاتا ہوں جن پہ آپ صبر نہیں کر سکے۔ وہ فرمانے لگے جو کشتی میں نے جس کو توڑا تھا وہ یہ تھا کہ وہ چند یعنی مساکین تھے، ان کی وہ کشتی تھی اور وہ یعنی اپنا روزگار اس کشتی پہ جو ہے نا وہ تلاش کرتے تھے اور ان کی معیشت کا دار و مدار اس کشتی پر تھا۔ اور ایک بادشاہ تھا جو کہ غصب کے طور پہ ہر اچھی کشتی کو پکڑ لیتا تھا اور اسے اپنی بگار میں لگا لیتا تھا اور مہینہ 2 مہینے واپس ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ مکمل طور پہ غصب کر لیتا تھا۔ تو کشتی بڑی خوبصورت تھی،
تو مجھے خوف ہوا کہ بھئی اگر یہ کنارے پہ جائیں گے تو وہاں جو بادشاہ کے کرندے ہیں وہ اس کشتی کو لے لیں گے اور اس پہ قبضہ کر لیں گے، لہذا میں نے اس کو پہلے ہی ابدار بنا دیا تاکہ ان کی کشتی جو ہے وہ غصب ہونے سے بچ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اور پھر دوسرا فرمایا کہ جو میں نے جس لڑکے کو قتل کیا ہے اس لڑکے کے ماں باپ بڑے نیک تھے اور بڑے ہی جو ہے نا وہ پارسا تھے، لیکن یہ لڑکا جو ہے نا یعنی اس کی فطرت کے اندر جو ہے نا وہ یہ بات ہے کہ یہ بڑا سرکش اور اپنی بڑا ہو کے کافر اس نے بننا تھا اور ماں باپ کو پریشان کرنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چاہت ہوئی کہ اس کو یعنی ختم کیا جائے اور اس کی جگہ اس سے اور کوئی پاکیزہ اولاد دی جائے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جگہ بعد میں ان کو بیٹی دی تھی جس سے کئی انبیاء پیدا ہوئے۔ اور تیسرا معاملہ دیوار والا، تو کہا کہ جی دیوار جو ہے نا وہ اس شہر میں دو یعنی جو ہے نا یتیم بچے رہتے تھے اور ان کا باپ بڑا ہی نیک آدمی تھا۔ جب باپ جب فوت ہونے لگا تو اس نے خزانہ جو ہے اپنا کچھ سامان وہ اس دیوار کے پیچھے دفن کر دیا تھا اور اپنے بچوں اور بیوی کو یعنی پتہ بتا دیا تھا کہ جب بڑے ہو جائیں بچے تو یہ وہاں سے اپنا خزانہ نکال لیں، کیونکہ گھر میں رکھیں گے تو کوئی لوگ قبضہ کر لیں گے، یہ چوری ہو جائے گا۔ تو وہ دیوار گر رہی تھی اور اگر دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ ان بچوں کا ظاہر ہوتا اور لوگ قبضہ کر لیتے۔ تو میں نے چاہا کہ میں اس دیوار کو ٹھیک کر دوں اللہ کے حکم سے تاکہ جو ہے نا یہ دیوار بالکل ٹھیک ہو جائے اور ان کا خزانہ محفوظ رہے۔ تو میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ تو بہت اچھا کام کیا ہے۔ اور پھر حضرت خضر نے ساتھ ہی وضاحت بھی کر دی کہ رحمۃ من ربک، یہ سارا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے علم دیا ہے۔ وما فعلتہ عن امری، اور یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، نہ میں کر سکتا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، میں اس لیے کیا ہے۔ ذالک تعبیل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ اس کی تعویل اور اس کا جو ہے تعبیر ہے جن چیزوں پہ آپ صبر نہیں کر سکے۔ اب اس کے بعد آگے جو یہودیوں سے سیکھ کر مشرکین نے تیسرا سوال کیا تھا کہ وہ شخص کون ہے کہ جس نے پوری دنیا کا سفر کیا اور پوری دنیا پہ اس وقت حکمرانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا ہے، یہ رکوع نمبر 11 سے آگے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کہ وہ حضرت ذوالقرنین ہیں۔ اب یہ کہ حضرت ذوالقرنین کون ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین کی ایک رائے تو یہ کہ یہ سے مراد یعنی اسکندر رومی مقدونی ہے جو مقدونیہ میں تھا اور جس نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی تھی، لیکن زیادہ تر مفسرین کا رائے یہ ہے کہ یہ وہ سکندر رومی نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام پر یہ ایمان بھی لائے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دور میں انہوں نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی سلطنت عطا کی تھی۔ اور ان کو ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ ذو کا معنی ہوتا ہے والا، کرنین کرن کی جب تثنیہ ہے، کرن کا معنی سینگ، تو کرنین کا معنی دو سینگوں والے، تو کہتے ہیں کہ اس کا جو تاج تھا اس کے اوپر اس نے دو سینگ لگائے ہوئے تھے دونوں طرف، اس لیے اس کو جو ہے نا وہ ذوالقرنین کہا جاتا تھا، یہ ذوالقرنین لقب ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین جو ہے انہوں نے جب دنیا پہ حکمرانی کی تو انہوں نے اپنی رعایا کو جو ہے نا وہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے اور اسی طرح جن جگہوں پہ کفر کا زور تھا اس کو توڑنے کے لیے 3 سفر کیے۔ پہلا سفر کیا انہوں نے مغرب کی طرف۔ اب مغرب کی طرف جو ہے وہ سفر کرتے کرتے جب بالکل بحیرہ روم پہ پہنچے تو اس وقت آگے سمندر تھا، آگے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، پانی تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی وہ سمندر جو ہے نا وہ یعنی سورج جو ہے وہ اس طرح غروب ہوتے نظر آ رہا ہے جس طرح کے کیچڑ میں وہ غروب ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سورج اپنی جگہ پہ ہے، لیکن چونکہ وہ دور سے اس طرح وہ جب سورج یعنی ڈوبتے اس طرح نظر آ رہا تھا جس طرح کے پانی میں ڈوب رہا ہے، یہ جس طرح پہاڑوں پہ انسان کھڑا ہو تو پہاڑ کے پیچھے جو ہے نا وہ سامنے والے پہاڑ کے پیچھے اس طرح سورج غروب ہو جاتا ہے، وہ یعنی درمیان میں پہاڑ آ جاتا ہے، حالانکہ سورج تو اسی طرح اوپر ہی رہتا ہے۔ خیر بہرحال یہ کہ وہ وہاں جو ہے نا بالکل سمجھو کہ اینڈ پہ پہنچ گئے، اور جب اینڈ پہ پہنچے تو وہاں پر انہیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین سے کہا کہ یہ آپ کی رعایا ہے، آپ چاہے ان کو سہولیات فراہم کریں، چاہے آپ ان کو جو ہے نا ان پر سختی کریں، عذاب دیں، یعنی یہ اب آپ کا اختیار ہے کہ آپ چونکہ حکمران ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، جو ظالم ہیں، گناہ گار ہیں اور سرکش ہوں گے ان کو تو ہم سخت قسم کی سزا دیں گے، لیکن جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں اور ہماری بات ماننے والے ہیں ان کو اچھا بدلہ دیں گے، لہذا ان کے لیے ہم آسانی پیدا کریں گے۔ تو پھر اسی طرح ہوا کہ ان کے لیے آسانی وغیرہ پیدا کرتے ہوئے پھر یہ واپس آئے، اور دوسرا سفر انہوں نے جو ہے نا وہ مشرق کی طرف کیا، کہ وہاں سے جو ہے نا جب وہ چلے تو سیدھے چلتے 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 مشرق کی طرف آگے بالکل، اور مشرق کی طرف انہوں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جو بالکل بدو تھے، دیہاتی تھے، اور وہ اپنے مکانات تو بناتے تھے، صرف دیواریں بناتے تھے، چھت نہیں بناتے تھے، بالکل چھت وغیرہ خالی ہوتی تھی،
اور جس طرح کہ آج بھی افریقہ کے اندر بہت سارے جو ہے نا وہ جنگلوں میں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں، تو وہ بات بھی نہیں سمجھتے تھے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ یعنی ان کے اندر کوئی کسی قسم کی جو ہے تہذیب بھی نہیں تھی، اور خیر انہیں جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک سفر تیسرا شروع کیا جو شمال کی طرف تھا، اور وہ کرتے کرتے شمال کی طرف سفر کرتے کرتے جب ایک دو دیواریں تھیں بڑی، یعنی اس طرح ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، اور ان پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے، جب اس علاقے میں پہنچے تو وہاں کے لوگ بھی بات نہیں سمجھتے تھے، ترجمان کے ذریعے بات ہوئی اور ان سے کہا کہ تمہیں کوئی پریشانی؟ تو انہوں نے کہا جی اور پریشانی تو کوئی نہیں ہے، صرف ایک پریشانی ہے کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہے نا یہ اس طرف رہتے ہیں اس پہاڑ کے، اور وہ بڑے آرام سے یہ درمیان کی وادی سے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور آ کے ہماری فصلوں کو بھی اجاڑ دیتے ہیں اور ہمارے بڑا نقصان کر کے چلے جاتے ہیں، اس سے ہم بڑے پریشان ہیں، ہم آپ کے لیے جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اور آپ یہاں ایک بہت بڑی دیوار بنا دیں تاکہ وہ ادھر نہ آ سکیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا بھائی کہ مجھے مالی تعاون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے اپنے خزانوں سے دیا ہے وہ تو بہت بہت زیادہ ہے، بس صرف مجھے لیبر چاہیے، آپ میرے ساتھ جو ہے نا وہ مزدوری کریں، کام کریں۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے وہاں پھر لوہے کی دیوار بنائی، بڑے بڑی لوہے کی چادریں بنا کے ان کو آپس میں جوڑا، اور پھر اوپر سے جو ہے نا وہ تانبا پگھلا کے وہ ڈالا، اور بالکل وہ دیوار جو ہے نا وہ مضبوط ہو گئی، اور پھر اس کے بعد یعنی اس کے نیچے آگ جلا کر اس کو خوب سرخ کیا، پھر تانبا ڈال کے اور مکمل طور پہ جو ہے نا اس کو سیل کر دیا، اور فرمایا کہ قیامت تک یہ جو ہے نا اس کو نہیں جو ہے نا وہ اکھاڑ سکیں گے۔ ہاں جب قیامت آئے گی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری زمین کو جو ہے وہ تہ و بالا کر دیں گے، تو اس وقت پھر وہ ظاہر ہے یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی، اور وہ یاجوج ماجوج بھی جو ہے نا وہ باہر نکل آئیں گے اور لوگوں کا نقصان بھی کریں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ جو یاجوج ماجوج ہیں روزانہ آ کے اس دیوار کو چاٹتے ہیں، اور شام کو کہتے ہیں یار چلو کل کر لیں گے، اور بالکل وہ اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو باقی تھوڑا سا کام رہ گیا، یہ کل کر لیں گے، اور جب اگلے دن واپس آتے ہیں تو وہ دیوار بالکل اسی طرح ہوتی ہے جس طرح پہلے دن تھی، یعنی شروع میں، اور یہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ لیکن قیامت کے قریب جب اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کو توڑنا ہوگا اور ان کو باہر لانا ہوگا، تو اس وقت وہ رات واپسی پہ کہیں گے کہ چلو یار انشاءاللہ کل اس کو توڑ لیں گے، بس اب یہ بالکل اینڈ پہ پہنچ گئی ہے۔ تو پھر وہ اپنی جب اگلے دن آئیں گے تو وہ اسی جگہ پر ہوگی جس جگہ پر انہوں نے اس کو چاٹ کے چھوڑا ہوا تھا، اور پھر وہ تھوڑی اور محنت کریں گے، وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور پھر یعنی اس دنیا پہ آ جائیں گے، اور پھر بہت زیادہ ہوں گے، جگہ جگہ قتل و غارت کریں گے، پھر زمین کے اندر یعنی فساد مچائیں گے، اور پھر ان کی گردن پہ ایک جو ہے نا وہ پھوڑا نکلے گا جس سے وہ سارے مر جائیں گے، اور اتنی جو ہے نا وہ ڈیڈ باڈیاں ہوگی زمین پہ کہ تعفن پھیل جائے گا، کوئی چلنا پھرنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد بارش ہوگی اور زمین صاف ہوگی۔ تو یہ جو ہے نا یاجوج ماجوج یہ ایک انسانی ہی جو ہے وہ نسل ہے، حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہیں، انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ اب انسانوں سے کتنا گنا زیادہ ہیں؟ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ الگ کر لیں، تو کہا جائے گا کہ کتنے ہیں جی؟ تو وہ کہیں گے جی 1000 میں سے 999۔ تو جب یہ بات صحابہ کرام کے سامنے آئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، رونا شروع ہو گئے کہ اللہ کے محبوب پھر تو کوئی نہیں بچے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، پریشان نہ ہو جاؤ، وہ یعنی اس میں یاجوج ماجوج جو ہے وہ ملا کے وہ ہوگا، اور یاجوج ماجوج کی یعنی تعداد جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، وہ اس طرح کے انسانوں کے مقابلے میں جس طرح کے 999، یعنی 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج، اور باقی جو ہے نا وہ یعنی 1% جو ہے نا وہ انسان ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنی کثیر تعداد ہے یاجوج ماجوج کی۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں جو اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر اپنا معبود بنا لیا، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے بطور مہمانی کے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیں کہ کیا میں آپ کو وہ لوگ نہ بتا دوں جو اعمال کے اعتبار سے بڑے نقصان میں ہیں اور جن کی کوشش اور محنت دنیا میں ضائع ہو گئی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات سے انکار کیا اور قیامت کا بھی انکار کیا، اور اسی طرح وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال جو ہے نا وہ سنت کے مطابق نہیں ہیں، اپنی جو ہے خواہشات کے مطابق ہیں۔ تو فرمایا کہ نہ ان کا قیامت پہ ایمان ہے، نہ اللہ پہ ایمان ہے، اور نہ ہی ان کے اعمال صحیح طریقے پہ ہیں۔
وہ اپنے طریقوں پہ آ کے اپنا کام اپنے اعمال کرتے ہیں، لیکن وہ اعمال ان کے اکارت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ان کے اعمال کو تولیں گے بھی نہیں، اور ان کا وزن بھی نہیں ہوگا اور کوئی اعتبار بھی نہیں ہوگا اس کا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا بدلہ ہوگا جہنم، ان کے کفر کے بدلے، اور اس بدلے کے جو انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مذاق اور استہزاء کیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں آگے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنت جو ہے نا جنات الفردوس نزلا، یعنی جنت الفردوس کے جو باغات ہوں گے وہ بطور مہمانی کے ہوں گے، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ایک لمحہ کے برابر بھی وہاں سے ادھر نہیں ہوں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ بڑائی بیان کریں کہ لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر یہ سمندر جو ہے نا یہ سیاہی بن جائیں اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کے کارناموں کو لکھا جائے تو فرمایا لا نفد البحر، سمندر ختم ہو جائیں گے سیاہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر جو زمین پہ 7 سمندر ہیں اتنے 7 سمندر اور بھی سیاہی کے لائے جائیں تو پھر بھی جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی، یہ جو سمندروں کی سیاہی ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی۔ اور آخر میں پھر اعلان کروایا اپنی توحید کا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میرے محبوب آپ اعلان کریں کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ یعنی تمہاری طرح انسان سے مراد یہ ہے کہ یعنی تمہاری جنس سے ہوں، جس طرح تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں۔ اور باقی جو ہے نا کہ اللہ کے نبی جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی تو سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ انسان کو پیدا کیا، اور انسانوں میں سے اعلیٰ انبیاء کو، انبیاء میں سے اعلیٰ رسل، رسولوں میں سے اعلیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی جیسا کون ہو سکتا ہے؟ یہ جو کہا نا کہ میں تمہارے جیسا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ یعنی میں انسان ہوں، انسانوں کی نسل سے ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں اور میں کسی اور نسل سے نہیں بلکہ میں انسان ہوں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یوحا الیہ، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ اور فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی قیامت پر اس کا یقین ہے، تو وہ اچھے اعمال کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جس کا آخرت پہ یقین ہے وہ اچھے کام کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اس لیے کہ اگر وہ نیک اعمال کرنے والا ہوگا اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور جنت عطا کریں گے۔ اور اس کے بعد سورہ مریم ہے، اس کا نام سورۃ المریم اس لیے ہے کہ اس میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا اور حضرت مریم کا بھی تذکرہ کیا، اور اس کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ اس رحمت کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ وہ یہ کہ زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اولاد نہیں تھی، اور ایک دن جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ یا اللہ یہ میری ہڈیاں جو ہے نا یہ بالکل گودے سے خالی ہو گئی ہیں اور کمزور ہو گئی ہیں، اور میرا سر بھی سفید ہو گیا ہے، لیکن میں آپ سے دعا مانگ کے کبھی بھی نامراد نہیں رہا، لہذا مجھے خوف ہے کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو یہ جو میری علمی دولت اور وراثت ہے یہ ضائع ہو جائے گی۔ آپ مجھے ایسا وارث دے دیں کہ جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، یعنی یعقوب علیہ السلام سے جو علمی وراثت چلی آ رہی ہے اس کا وارث بنے، یہ علمی وراثت ضائع نہ ہو۔ اور اے اللہ اس کو ایسا، یعنی مجھے بیٹا بھی دے اور ایسا بیٹا عطا کر کے جو آپ کا پسندیدہ ہو، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو مالی وراثتیں نہیں ہوتی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم جتنے بھی انبیاء کی جماعت ہیں ہم نہ وارث بناتے ہیں نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ اور اس سے مراد جو ہے نا وہ علمی وراثت ہے کہ جو علمی وراثت خاندان میں چل رہی ہے وہ اس کا انقطاع نہ ہو، اس کی بڑی فکر ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی جو ہے نا وہ بیٹے کی بشارت دی کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا زکریا علیہ السلام ہم آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں بیٹے کی، اور اس کا نام بھی رکھ کے دینے، اور وہ نام اس کا یحییٰ ہے، اور اس سے پہلے اس نام کا کوئی بچہ دنیا میں آیا بھی نہیں ہے۔ اور پھر کہنے لگے یا اللہ میرے اولاد کیسے ہوگی، مطلب مجھے جوان کیا جائے گا یا کسی بڑھاپے کی حالت میں ہوگی، میری بیوی بھی باندھ ہے اس کو بھی جوان کیا جائے گا یا اسی حالت میں ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حالت میں دے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ پہ بہت ہی آسان ہے۔ اور پھر وہ جب شوق پیدا ہوا تو عرض کرنے لگے اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے گا جس دن یعنی وہ میرا بیٹا جو ہے نا اس کا
اس کی سمجھو بننا شروع ہوگا، اس دن میرے لیے کوئی نشانی بتا دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، صرف اشارے سے کر سکیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کی عبادت جو تم کر سکو گے، لہذا زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، اور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بیٹا دیا، اور پھر یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ یحییٰ آپ کتاب کو پکڑیں مضبوطی کے ساتھ۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بچپن سے ہی سمجھ بوجھ دے دی تھی، اور بڑے نرم دل تھے، اور بڑے پاکیزہ تھے، اور بڑے نیک تھے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی بڑے جو ہے نا وہ حسن سلوک کرنے والے تھے، وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن بھی، اور جس دن دنیا سے جائیں گے اس دن بھی، جس دن ان کو قیامت میں زندہ کیا جائے گا اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر جو ہے نا وہ سلامتی نازل ہوگی۔ اور یہ وہ انبیاء ہیں یہ کہ جن کو شہید کیا گیا، یعنی یہ شہید انبیاء میں سے ہیں۔ کہ ایک بادشاہ تھا جس نے اپنی بھانجی سے نکاح کر لیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام نے کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہو، آپ یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ جب انہوں نے اس کو مضبوطی سے روکا تو ظالم نے ان کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد آگے رکوع نمبر 2 میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے۔ یہ حضرت عمران جو بیت المقدس کے امام تھے، ان کی جو ہے نا وہ بیٹی تھی، اور حضرت مریم جو ہے نا جب یہ پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے اپنی منت کے مطابق ان کو جو ہے نا وہ بیت المقدس کے جو خدام ہیں ان کے حوالے کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں آئیں، اور زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی جو پیچھے گزر چکا ہے سورہ آل عمران میں۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ بعد میں جب بڑی ہوئی تو ایک دن جو ہے نا وہ اپنے گھر میں ایک کنارے پہ گئی، اور آگے پردہ لگا ہوا تھا، یعنی غسل خانے میں غسل کے لیے گئی، یا یہ ہے کہ ویسی عبادت کے لیے سائڈ پہ ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبریل امین وہ انسانی شکل میں آئے، اور انسانی شکل میں جب ان کو دیکھا تو یہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی کہ آپ کے دل میں اگر اللہ کا خوف ہے تو میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اور میں آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ اس وقت پھر اور حیران ہو گئی، کہنے لگی میرے لیے بیٹا کیسا ہوگا، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور میں تو بدکارہ بھی نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ بڑا ہی آسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہوگی، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے، طے شدہ بات ہے۔ خیر اسی طرح ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا تو جبریل امین نے جب پھونک ماری تو اس سے جو ہے نا ان کے پیٹ میں حمل بننا شروع ہوا، اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ یعنی جب پیدائش کا وقت آیا تو بڑی پریشان ہوئی، اور اپنے گھر سے جو ہے بالکل دور چلی گئیں، اور جب دور جا کے تو بیٹھ کر جو ہے نا وہ رونے لگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے لگی کہ یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، میں بھولی بسری ہو جاتی، اب بیٹا پیدا ہوگا قوم کو کیا جواب دوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ جو زچگی کی تکلیف ہے، جب وہ ان کو لے آئی ایک خشک کھجور کے تنے کے پاس، اور وہاں پر جو ہے نا وہ بیٹھ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم نے یہاں پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا ہے، اور یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کے تنے کو پکڑ کے ہلائیں، یہ تازہ کھجوریں آپ پہ گرائے گا، آپ کھجوریں کھائیں، پانی پئیں، اور یہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، اور اگر انسانوں میں سے کوئی آپ کو ملے تو اس سے کہیں بھائی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ اور اس وقت روزے میں جو ہے نا وہ خاموشی کا بھی روزہ ہوتا تھا، لیکن امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو اللہ نے روزے میں بولنے کی اجازت دی، اور فرمایا کہ خیر بولو، اچھی بات بولو، روزے میں جو ہے وہ شر اور برائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ خیر بہرحال پھر اس کے بعد وہ اپنی بچے کو لے کر آئی قوم کے پاس، تو وہی بات ہوئی، وہ کہنے لگے اے مریم یہ تو آپ نے بڑا عجیب کام کر دیا، اور پھر نسبت یاد دلائی کہ آپ کے تو بھائی ہارون بھی بڑے نیک تھے، اور آپ کے ماں باپ بھی بڑے نیک تھے، آپ یہ بچہ کیسے لے آئیں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایات یہی تھی کہ آپ نے نہیں بولنا، بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو۔ وہ کہنے لگے جی ہم بچے سے کس طرح بات کریں جو کہ ابھی گود میں ہے؟ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وکیل صفائی کی حیثیت سے بولے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب دینی ہے، مجھے نبی بنانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ببرکت بنایا جہاں بھی ہوں، اور مجھے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہوگی، سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں، اور جس دن میں دنیا سے جاؤں گا، اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عیسیٰ بن مریم ہے، جو کہ ان کے بارے میں سچی حقیقت ہے وہ یہ ہے، یعنی جو نعوذ باللہ عیسائی کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہودی کہتے تھے نعوذ باللہ کہ وہ یعنی ولد زنا ہیں، یوسف نجار کے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بالکل دونوں نظریات غلط ہیں. یہ جو نظریہ پیچھے بیان ہوا ہے قرآن و مجید میں، یہ ہے اصل عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مناسب ہی نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے. اللہ تعالیٰ تو جب فیصلہ کرتے ہیں تو کسی کام کے لیے اسے کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی تبلیغ کی تھی کہ بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. اور پھر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے جو پیچھے رہنے والے تھے انہوں نے جو ہے نا وہ اختلاف کیا ان کے بارے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو عطا کریں گے ان لوگوں کو. اور پھر اسی رکوع کے آخر میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ زمین کے وارث ہیں، اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے وہی بھی ہمارا ہوگا، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے سب نے ہمارے سامنے جو ہے نا وہ قیامت والے دن پیش ہونا ہے. اور پھر آگے رکوع نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وہ بڑے سچے نبی تھے، اللہ کے ساتھ سچا تعلق تھا. اور انہوں نے اپنے باپ کو شروع سے ہی جو ہے وہ تبلیغ کی کہ اے میرے باپ، وہ جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور پھر باپ سے یہ کہا کہ میرے پاس ایسی دلیل اور علم آ گیا جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا آپ میری اتباع کریں. اور پھر ساتھ ہی کہا کہ اے ابا جی شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے. اور پھر کہا کہ اے ابا جی میں ڈرتا ہوں کہیں تمہیں قیامت والے دن جو ہے نا وہ عذاب نہ آ جائے. اور تو وہ کہنے لگا اچھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ میرے معبودوں کو نہیں مانتے، اگر آپ باز نہ آئے تو میں آپ کو جو ہے نا وہ سنسار کر دوں گا اور یہاں سے نکل جائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو کہا سلام، یعنی سلام متطارکہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے، لیکن ساتھ نکلتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، اللہ تعالیٰ سے یعنی دعا مانگوں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ کے کبھی بھی جو ہے نا نامراد نہیں ہوا. لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے. اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنی برادری کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑا تو ہم نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ جو ہے نا ہم نے اس کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر یعقوب علیہ السلام عطا کیے، جو کہ جن کو ہم نے نبوت بھی عطا کی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی رحمت سے ان کو اور بہت کچھ دیا. اور پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی رحمت سے ان کے لیے آئندہ آنے والے تمام انسانوں میں ذکر خیر چھوڑ دیا، کہ جو بھی بعد میں آنے والے تھے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو ماننے والے تھے، بلکہ بعد کی نبوت ساری ہی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آگے چلی. ایک کچھ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ زیادہ تر جو ہے نا وہ بنی اسرائیل تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، جو کہ یعقوب علیہ السلام کے یعنی والد تھے. اور کچھ جو ہے نا پھر حضرت مدین، مدائن اور قیدار ان کی اولاد سے. آگے رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ فرمایا کہ اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کریں، وہ بڑے مخلص اور اللہ کے رسول تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو طور کے دائیں جانب سے مخاطب کیا اور پھر ہم نے سرگوشی کرنے کے لیے ان کو قریب کیا، اور پھر اپنی رحمت سے ہم نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ نبی بنا دیا. اور پھر ساتھ فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کریں، بے شک وہ بھی یعنی اپنے وعدے کے بڑے پکے تھے اور بڑے اللہ کے رسول نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بڑے ہی پسندیدہ تھے. اور آگے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کریں، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام بھی حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تھے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے 7ویں پشت پر تھے. یعنی سب سے پہلے یہ کپڑے سلائی کا کام اور اسی طریقے سے لکھائی وغیرہ کا کام اور حساب و کتاب کا کام یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جاری کیا تھا. اور یہ بڑے ہی اللہ کے عظیم نبی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی بلند مرتبہ عطا فرمایا. تو ان انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو انبیاء ہیں ان پر ہم نے انعام کیا ہے، اور کچھ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کچھ نوح علیہ السلام کے ساتھ جن کو ہم نے کشتی میں بٹھایا ان کی اولاد میں سے ہیں، یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں، اور کچھ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کچھ اسرائیل کی اولاد میں سے یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو ہے نا وہ اولاد میں سے ہیں. اور فرمایا ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چنا. اور ان سب کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت ان کے سامنے تلاوت ہوتی تو یہ سجدہ کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بات ماننے والے تھے. لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد کچھ آگے ان کے داخلف خلیفہ بنے جنہوں نے نماز کو بھی ضائع کیا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے شہوات سے رکنے کا حکم تھا وہ نہ رکے بلکہ شہوات کی پیروی کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان انبیاء کی اولادوں میں سے بھی جن لوگوں نے نماز کو چھوڑا اور اسی طرح شہوات کی پیروی کی، قیامت والے دن وہ بھی سخت جو ہے نا عذاب کے ساتھ ان کا سامنا ہوگا. ہاں جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک اعمال کرے تو فرمایا وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کو کسی قسم کا جو ہے نا وہاں عذاب بھی نہیں ہوگا، ظلم بھی نہیں ہوگا، اور کسی قسم کی وہاں تکلیف بھی نہیں ہوگی، لغو بات بھی نہیں سنیں گے، اور صبح و شام اچھا ان کو رزق ملے گا. اور آگے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، جبریل امین نہ آئے اور کچھ آنے میں تاخیر ہو گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے جبریل آپ تاخیر سے آئے، میں آپ کی انتظار کرتا رہا، اور آپ جو ہے نا بلکہ آنے میں جو ہے نا وہ تاخیر نہ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ ملاقات کیا کریں۔ تو پھر انہوں نے عرض کی اللہ کے محبوب ہم اس وقت آتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم نہیں آ سکتے، اور جب اللہ حکم دیتے ہیں میں فوراً حاضر ہو جاتا ہوں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ انسان کے ایک ناشکری کی حالت کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان جو ہے نا انسان وہ کہتے ہیں جب میں مر جاؤں گا تو میں کیا دوبارہ اس کو اٹھایا جاؤں گا، یعنی وہ قیامت کے ایک طرح کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا اس کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پہلا پیدا کیا وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ اور آگے فرمایا کہ تیرے رب کی قسم ہم ان سب کو جو ہے نا وہ قیامت والے دن جو ہے نا وہ جمع کریں گے، اور جہنم کے جو کافر ہیں ان کو جو ہے نا وہ اور اسی طرح شیاطین کے پیروکار ہیں اور شیاطین ہیں ان کو ہم جہنم کے ارد گرد جمع کر دیں گے، اور وہ گھٹنوں کے بل وہاں سر نگوں ہوں گے، اور پھر جو ہم ان میں سے جو بڑے سرکش قسم کے لوگ تھے ان کو الگ کر کے پوچھیں گے کہ بھائی کون جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف سرکشی میں زیادہ مضبوط ہے، اب آؤ سامنے۔ لیکن وہ کوئی بھی بات نہیں کرے گا، سارے کے سارے فرمایا کہ وہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور آگے فرمایا کہ تم سب نے جہنم جو ہے اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ یہ پل صراط جو ہے نا یہ جہنم کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نے پل بنایا، وہاں سے ایمان والے بڑی آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور جو کفار ہیں وہ وہاں نیچے گر جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا اس موقع پہ کامیابی عطا فرمائے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ یعنی یہاں تک کہ وہ قیامت کا جب وقت آئے گا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اور یا یہ کہ عذاب کا جو ہے وقت آ جائے گا، تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ بھائی ہم میں سے کون کمزور ہے اور کون جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، اور کس کا جو ہے نا وہ لشکر کمزور ہے، کیونکہ دنیا میں کفار کو یہی گمنڈ تھا کہ ہمارے لشکر بہت مضبوط ہے، ہم بڑے ہی مضبوط ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت بڑھاتا ہے، یعنی اچھے کام کرنے کی وجہ سے اچھی بات سننے کی وجہ سے ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، اور جو نیک اعمال ہیں وہ باقی رہنے والے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی بہتر ہیں، اور جن کے گویا کہ نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے اور وہ نیک اعمال کرتے ہیں تو وہ بڑے ہی خوش قسمت انسان ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ ضرور وہاں پر بھی مال و دولت دی جائے گی۔ اصل میں ہوا یہ، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک عمرو بن عاص کے والد یعنی عاص بن وائل جو کہ یعنی پہلے اسلام کے شدید دشمن تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کام کروایا اس نے، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے مانگے تو پیسے نہ دیے، تو انہوں نے کہا چلو قیامت کو تو دے گا، تو وہ کہنے لگا جی پہلے تو میں مانتا ہی نہیں قیامت کو، اگر قیامت آ بھی گئی تو مجھے وہاں بھی بڑی دولت ملے گی، وہاں لے لینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ غیب کی بات میں مطلع ہو گیا یا اللہ تعالیٰ کیا اس نے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی ہمیں وہاں جو ہے مجھے وہاں یہ دولت ملے گی؟ فرمایا نہیں، کبھی بھی دولت نہیں ملے گی۔ جو بات اس دنیا میں بکواس کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لکھا ہوا ہے، اور قیامت والے دن اس کے لیے عذاب کو ہی بڑھایا جائے گا اور عذاب میں ہی اضافہ کیا جائے گا، اس کو جو ہے نا وہاں پر کوئی کسی قسم کی آسانی نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سختی ہوگی۔ اس لیے وہ اس خوشفہمی میں نہ رہیں کہ یہاں بھی ہمارے پاس مال ہے وہاں بھی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور آگے رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے شیطانوں کو بھیجا ہے کافروں پر، اور وہ کافروں کے ساتھ یعنی جو ہے نا وہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ فرمایا آپ ان پہ جلدی نہ کریں، ہم ان کے لیے جو ہے نا وہ ان کو پورا گن کے رکھ رہے ہیں کہ بھئی کون کیا کر رہا ہے، اور قیامت والے دن جو ہے نا ان کو جہنم میں صحیح طریقے سے ڈالا جائے گا۔ اور آگے پھر ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن متقین جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وفد کی شکل میں لایا جائے گا، یعنی اور مجرم جو ہے ان کو جہنم کی طرف پیاسا جو ہے نا ان کو ہانکا جائے گا، اور وہ وہاں سفارش کے بھی مالک نہیں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انہیں کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ آسان اور اچھا مقام نہیں ملے گا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں بری باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کے یہ الزام اتنے بڑے ہیں کہ اس سے جو ہے نا وہ یعنی پہاڑ بھی گر جائیں، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ یعنی زمین پھٹ جائے،
اتنے بڑے بڑے جو ہے نا یہ الزام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں یہ اتنا بڑا الزام اور بہت ہی برا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی جو اولاد نہیں ہے، یہ زمین و آسمان کے اندر جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گن رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت والے دن سب یہ اکیلے اکیلے آئیں گے، اور فرمایا جو نیک اعمال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دیں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ متقین کو خوشخبری سنائیں اور جو جھگڑالو قوم ہے اس کو ڈرائیں۔ اور فرمایا کہ ان سے پہلے بھی ہم نے بہت ساری بستیاں ہلاک کی ہیں جنہوں نے نافرمانی کی، گویا کہ یہ ایک دنیاوی ڈراوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کا کوئی بھی نشان یا کوئی بھی چیز محسوس ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، سب کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اسی طرح فرمایا اگر یہ بھی نافرمانی کریں گے تو ان کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اس کے بعد اس بارے میں آگے سورہ طٰہٰ ہے، اس کا نام سورہ طٰہٰ اس لیے کہ اس میں پہلی آیت میں لفظ طٰہٰ ہے، اور یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ طٰہٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یہ اصل میں تھا یا طٰہٰ، اے طٰہٰ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا کہ اس قرآن کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، بلکہ ہم نے اس آدمی کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس قرآن کو نصیحت بنا کے بھیجے۔ نصیحت تو سب کے لیے ہے، لیکن نصیحت حاصل وہی کریں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور فرمایا یہ قرآن اتارا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے آسمانوں اور جس نے زمینوں کو پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، اور وہ رحمان ہے، عرش پہ مستوی ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو زمینوں میں، جو ان کے درمیان ہے، اور جو زمین کے بھی نیچے ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر آپ بلند آواز سے اللہ کو پکاریں گے یا یعنی پست آواز سے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ سب کو جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے لیے بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ فرمایا اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام تو مشہور ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں نام ہیں رب ذوالجلال کے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب 10 سال مدین میں رہے اور وہاں شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی ہوئی، اور پھر 10 سال گزارنے کے بعد وہاں سے واپس آئے تو وہاں کی مقدس وادی پہ پہنچے، اور وہاں پر جو ہے نا اندھیرا تھا، رات سردی بھی تھی، تو گھر والوں سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہرے، میں ایک درخت پہ آگ دیکھ رہا ہوں، میں اس سے ادھر سے جو ہے نا وہ کوئی چنگاری لے کر آتا ہوں، آگ کا جو ہے نا وہ شعلہ لے کر آتا ہوں، تاکہ انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ جو ہے نا وہ گرمائش حاصل کریں، یا وہاں کوئی انسان مل جائے گا اس سے رہنمائی ہو جائے گی، آگے جو رستہ بھول چکے ہیں ہمیں رستہ بتا دے گا۔ تو ان کی اہلیہ محترمہ صفورہ تھی ان کے ساتھ، اور جب وہ وہاں پہنچے تو درخت سے آواز آئی کہ میں تو آپ کا رب بول رہا ہوں، لہٰذا آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں، آپ جوتے اتار دیں۔ تو اس سے معلوم ہے کہ مقدس جگہوں پہ جوتے اتارنے چاہیے، نہیں پہننے چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مقدس وادی میں جوتے اتاریں، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو اپنے لیے چن لیا ہے، لہذا جو میں آپ کی طرف وحی کروں گا اس کو سنیں، اور ساتھ ہی وحی کی کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میری عبادت کریں اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہنے لگے جی یہ میری لاٹھی ہے، میں اس کے ساتھ جو ہے نا اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں، اور اس کے ساتھ اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ تو فرمایا اس کو زمین پہ پھینکے۔ جب زمین پہ پھینکا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دینا تھا تو وہ سانپ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گھبرانا شروع ہو گئے دیکھ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ گھبرائیں مت، آپ اس کو پکڑیں، ہم اس کو جب آپ ہاتھ لگائیں گے تو یہ پہلی حالت میں ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہوا، اور پھر فرمایا کہ اپنا ہاتھ جہاں رکھ کے نکالیں، وہ صبح چمکے گا بغیر کسی بیماری کے، یعنی کوئی برس وغیرہ کی وجہ نہیں ہوگی، بلکہ ویسے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس میں چمک پیدا کر دیں گے۔ اور یہ ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ نشانیاں دی ہیں، آپ فرعون کے پاس جائیں اور اس کو تبلیغ کریں، اس لیے اس نے سرکشی کی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میرے اس کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گریں کھول دے تاکہ میں صحیح طریقے سے بول سکوں اور وہ میری بات سمجھ لیں۔ اور دوسری دعا کی کہ یا اللہ جو میرے بھائی ہارون علیہ السلام جو مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، آپ ان کے ساتھ میری کمر کو مضبوط کریں، یعنی ان کو میرے معاملے میں شریک کر دیں، ان کو بھی نبی بنا دیں، تو تاکہ ہم دونوں بھائی مل کے آپ کی زیادہ سے زیادہ پاکی بھی بیان کریں اور آپ کی تعریف بھی کریں اور آپ کی بڑائی بھی بیان کریں، اور مل کے جو ہے نا وہ تبلیغ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کا یہ سوال، آپ کی یہ درخواست منظور کر لی ہے، لہٰذا ان کو میں نے نبی بنا دیا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو احسان ہم نے یہ کیا موسیٰ علیہ السلام پر کہ ان کو نبوت دی، اور ایک احسان اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں ان پر، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
سے بچنے کے لیے ہی فرعون نے ہزاروں بچے شہید کروائے، اور ان کو بھی شہید کرنا تھا اس نے، لیکن جب یہ پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ وہ یہ کہ والدہ سے ان کی سے کہا کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں، لیکن جب آپ کو خوف ہو کہ کہیں حکومت کو پتہ چل جائے گا تو پھر ایک صندوق میں بند کر کے آپ اس کو تابوت میں بند کر کے آپ دریا میں اور نہر میں پھینک دینا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جب ان کو خوف ہوا تو انہوں نے اپنی صندوق میں بند کر کے اس نہر میں ڈال دیا، اور وہ جو ہے نہر میں جاتے جاتے فرعون کے گھر پہنچ گیا، اور فرعون کے یعنی کچھ ملازم وہاں کام کر رہے تھے، اور ان کی بیوی حضرت آسیہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے وہ بھی وہاں موجود تھیں، اور انہوں نے جب وہ یعنی صندوق کو پکڑا، اس تابوت کو پکڑا اور اس کو کھولا تو اس میں یعنی بہترین بچہ خوبصورت نکلا، اور وہ حضرت آسیہ بہت خوش ہوئی کہ ان کے اولاد بھی نہیں تھی، اور وہ کہنے لگی کہ ان کو ہم بچہ بنا لیں گے، اور پھر فرعون سے بھی کہا کہ آپ اس کی اچھے طریقے سے پرورش کریں۔ اور پھر یہ ہوا کہ دودھ پلانے کا مسئلہ آیا، دودھ کسی کا نہیں لے رہے، اور ان کی بہن جو ہے نا وہ بھی پیچھے پیچھے جا رہی تھی کہ کیا ماجرا ہوتا ہے، وہ بھی وہاں جا کے بیٹھ گئیں اور کہنے لگی کہ ایک خاتون ہے فلاں جگہ پر، شاید اس کو بلاتے ان کا دودھ لے لے۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ جب ان کو بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، تو جو ہی انہوں نے اٹھایا تو جو ہے وہ دودھ پینا شروع ہو گئے۔ اب سارے خوش ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ چلو اچھا ہوا دودھ جو ہے نا وہ پی لیا، اور پھر اس کے بعد اپنی والدہ کے جو ہے نا ہاتھوں ان کی پرورش بھی ہوئی، اور فرعون جو ہے ان کی پرورش کے سارے اخراجات بھی برداشت کرتا رہا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اس وقت جو ہے نا وہاں ان سے قتل ہو گیا۔ وہ اس طرح کے ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی لڑ رہے تھے، چھڑانے کے لیے تھپڑ لگائے قبطی کو، وہ وہاں ہی مر گیا، اور پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اس علاقے کو چھوڑ کر وہ مدین چلے گئے، اور مدین میں 10 سال رہ کر پھر جو ہے نا وہ واپس آئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم جئتا علی قدر یا موسیٰ، یعنی پھر تم ایک اندازے پہ آگے موسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ ہے کہ جوان ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت ملنے کا وقت آ گیا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو اپنے لیے جو منتخب کر لیا ہے، آپ اور آپ کے دونوں بھائی جائیں، یہ میری نشانیاں لے کر جو ہے نا وہ فرعون کے پاس جائیں، اور مجھے یاد کرنے میں کمی نہیں کرنی، اور اس سے کہیں کہ بھائی ہم جو ہے ہاں اس سے نرم بات کریں، اور اس کو جو ہے نا وہ نصیحت کریں، اور یعنی اچھے طریقے سے اس کو میرا پیغام پہنچائیں۔ چنانچہ وہ دونوں گئے، بلکہ دونوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پہ کوئی زیادتی کر دے گا، بڑک اٹھے گا، وہ تمہاری بات نہیں سنے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں ڈرو نہ، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں، لہذا آپ جائیں اور اس سے کہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر، ان کو عذاب نہ دے، اور اس کے ساتھ یعنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری اتباع کر، یعنی ایمان لا۔ اور اس کے بعد آگے جب وہ دونوں گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اور اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام نے یعنی فرعون کو تبلیغ کی، تو فرعون نے جب ان کی بات سنی تو فوراً کہنے لگے جی آپ کا رب کون ہے؟ تو فرمایا ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو زندہ کیا اور پھر اس کی ہر چیز کی رہنمائی کر کے اس کو حقیقت تک بھی پہنچایا ہے۔ اور پھر وہ بات کو بدلنے کے لیے کہا کہ جو پہلے لوگ ہیں ان کے کیا قصے ہیں؟ تو فرمایا جی پہلے لوگوں کے واقعات اور قصے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا نہ وہ یعنی بھولتے ہیں اور نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز جو ہے نا ادھر ادھر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو زمین بھی کو بچھونا بنایا اور زمین کے اندر بڑے بڑے راستے بنائے اور آسمان بنائے، آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ طرح طرح کی نباتات پیدا کی، اور اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ تم انہیں کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چلاؤ۔ تو یہ جو ہے نا اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور فرمایا کہ زمین سے ہی تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں دوبارہ جو ہے نا وہ ہم لوٹائیں گے، اسی سے دوبارہ پیدا کر کے اٹھائیں گے۔ تو یہ ساری جو ہے نا وہ چیزیں جب اس کے سامنے آئیں اور اسی طرح نشانیاں بھی دیکھیں، لیکن پھر بھی اس ظالم نے جھٹلایا اور انکار کیا، اور وہ کہنے لگا جی آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ آپ جادو کر کے ہمیں یہاں سے نکالو، تو لہذا تم جادوگر ہو اور ہمارے اور اپنے درمیان ایک مقابلے کا وقت مقرر کرو اس تاکہ مقابلہ کریں، ہم بھی اپنے جادوگروں کو بلاتے ہیں، تم بھی آؤ اور مقابلہ ہوگا، پھر پتہ چل جائے گا کہ تم جو ہے نا وہ اللہ کے نبی ہو یا تم جادوگر ہو۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو ان کی عید والا دن تھا، جشن کا دن تھا، وہ مقرر ہوا اور کہا کہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ دن چڑھے ایک بڑے میدان میں آ جائیں اور وہاں مقابلہ ہو جائے گا۔ فرعون نے مقابلے کے لیے پورے ملک سے بڑے بڑے جادوگر جمع کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ان سے ہوا تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے جی کہ آیا ہم پہلے جو ہے نا وہ کرتب دکھائیں یا کہ آپ جو ہے نا اپنا کام پہلے کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم کرو۔ انہوں نے کیا اور وہ انہوں نے نظر بندگی کر دی، ان کی جو رسیاں اور لاٹھیاں ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہیں بھائی کہ یہ سانپ ہیں،
اور ہلتی نظر آ رہی ہیں. جب وہ بہت زیادہ لاٹھیاں اور اسی طرح وہ رسیاں جو ہے نا ہلتی دیکھی تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کچھ پریشان بھی ہو گئے، اور اس لیے کہ وہ جادوگروں کا تو جادو اس وقت گویا چل گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت وحی کی کہ آپ پریشان نہ ہو، بس آپ اس طرح کریں جو آپ کے دائیں ہاتھ میں یہ عصا پکڑا ہوا ہے اسے زمین پہ پھینک دیں. جب اس کو زمین پہ پھینکا تو وہ عصا ان کو نگلنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بالکل وہ سارے کے سارے سب کا خاتمہ کر دیا. جب سب کا خاتمہ ہو گیا تو جادوگر تو سمجھ گئے کہ یہ جادو تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر جادو ہوتا تو ہم 70,000 لوگ ہیں، کوئی بھی تو اس سے کامیاب ہوتا. لہذا وہ کہنے لگے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور یہ معجزہ ہے، اور وہ ایمان لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ آپ میری اجازت کے بغیر ایمان لیا، لہذا میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا اور میں تمہارے دائیں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دوں گا. انہوں نے کہا یار فقض ما انت قاض، وہ جو کرنا ہے کر لے، آپ کیا کر سکتے ہو، دنیا کی زندگی باری ختم کر لو گے نا. ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں امید ہے کہ اللہ ہماری پہلی غلطیوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور یہ جو آپ نے مجبور کر کے ہم سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کروایا اللہ اس کو بھی معاف کر دیں گے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ثواب اور اجر ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور ساتھ ہی وہ کہنے لگے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجرم بن کے جائے گا اس کے لیے جہنم ہے، اور نہ جہنم میں وہ زندہ ہوگا اور نہ وہ مرے گا. لیکن جو ایمان کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائے گا تو اس کے لیے بڑے بڑے بلند درجات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے. تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ جادوگر جب ناکام ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد وہ حقیقتاً کامیاب ہو گئے. اور فرعون نے ان کو دھمکی بھی دی، لیکن فرعون کی دھمکی کا انہوں نے کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ پرواہ نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان پہ مضبوطی عطا کر دی. اور پھر اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام فرعون کو تبلیغ کرتے رہے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کیا ہوا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ اپنے ان بندوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، اور آگے جو درمیان میں سمندر آتا ہے اس پہ آپ اپنی عصا کو سمندر میں ماریں گے، وہاں سے جو وہ راستہ بن جائے گا اور تم وہاں سے سمندر پار کر لو گے، اور فرعون کے پیچھے آنے سے آپ نے کوئی خطرہ نہیں کرنا، کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا. ایسے ہی ہوا کہ جب وہ بنی اسرائیل بالکل مصر سے نکل کر یہ وادی سینائی کے ساتھ جو آگے درمیان میں سمندر ہے اس کے کنارے پہ پہنچے تو پیچھے سے فرعون کو بھی پتہ چلا، وہ بھی اپنا لشکر لے کر آ گیا. بنی اسرائیل نے اس کو دیکھا بھی، وہ پریشان بھی ہوئے کہ یہ تو بالکل ہمارے قریب آ گیا، اب کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب جو ہے نا اپنی لاٹھی دریا میں ماریں. جب لاٹھی دریا میں ماری 12 راستے بن گئے اور وہ وہاں سے پار ہو گئے، اور فرعون جب پیچھے اس دریا میں داخل ہوا تو وہ بھی غرق ہو گیا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل پہ جو ہے نا اپنے انعامات کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور میں نے تمہارے ساتھ یعنی وعدہ کیا طور پہ کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا اور تم نے جو ہے نا وہ اس پہ عمل کرنا ہے اللہ، اور میں تمہیں کامیابی دوں گا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے من و سلوہ بھی ان پہ اتارا اور کہا کہ اللہ کی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اس زمین میں فساد نہ کرو، اس لیے کہ اگر فساد کرو گے تو اللہ کا عذاب تم پہ جو ہے اتر آئے گا، اور جس پہ اللہ کا عذاب اور غضب اتر جائے وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوتا، وہ ہلاک ہو جائے گا. اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو آدمی توبہ کرنے والا ہے اور ایمان اور نیک اعمال پہ یعنی گامزن ہونے والا ہے اور ہدایت پہ چلنے والا ہے اس کے لیے میں بخشنے والا بھی ہوں. تو خیر پھر ایک آگے ایک اور واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب یعنی وادی سینائی میں اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کے لیے کوہ طور پہ گئے، اور ساتھ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ بھی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام ان سے آگے آگے جلدی میں چلے گئے. تو جب وہاں جلدی پہنچ گئے اکیلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یعنی آپ جلدی کیوں آگے؟ تو کہنے لگے اللہ میں اس لیے جلدی آیا تاکہ جو ہے نا آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، اور میں آپ کی ملاقات کے شوق میں جلدی آیا ہوں، آپ سے ہم کلامی کے شوق میں جلدی آیا ہوں، اور باقی جو میری قوم ہے وہ میرے پیچھے آ رہی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ کے قوم کو پیچھے جو ہے نا وہ سامری نے جو ہے نا وہ آزمائش میں ڈال دیا ہے. اصل میں ہوا یہ کہ قبیلہ بنو سامرا، یہ بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک شخص تھا جس کو سامری کہا گیا ہے، اصل نام اس کا موسیٰ بن ظفر تھا. اور یہ جو ہے نا بڑا ہوشیار آدمی تھا. بنی اسرائیل کے لوگ جو فرعونی تھے باوجود جو ہے نا وہ مخالف ہونے کے اپنی امانتیں وغیرہ ان بنی اسرائیل کے پاس ہی رکھتے تھے، کیونکہ یہ امانت دار تھے اس وقت. جب وہاں سے یہ بنی اسرائیل نکلے تو بہت سارے جو ہے نا وہ زیورات ان کے پاس امانت پڑے ہوئے تھے یعنی فرعونیوں کے. تو جب وادی سینائی میں پہنچے تو یہ جو یعنی سامری تھا یہ انہیں کہنے لگا کہ یہ جو زیورات ہیں یہ تو کسی کے ہیں، لہذا یہ مجھے دو.
اور میں جو ہے نا ان کا کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اس سے لے کر اس نے جو ہے نا وہ بچھڑے کی شکل بنائی زیورات کی، سونے کی، اور جبریل امین وہاں سے گزرتے ہوئے یہ جو سامری تھا اس نے دیکھ لیا جہاں جبریل امین کے سواری کے پاؤں لگے تھے، وہاں سے جو ہے نا وہ مٹی اٹھا کے اس بچھڑے کے اندر ڈالی، تو یہ جو ہے نا اس آواز نکالنے لگ گیا، اور وہ کہنے لگا جی موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو طور پہ گئے ہیں، یعنی ھذا الہکم و الہ موسیٰ، نعوذ باللہ، کہنے لگے یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ اور ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پہ اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے کہ آپ نے ان کے خیال کرنا ہے یہ گمراہ نہ ہو، انہوں نے بہت کچھ سمجھایا ان کو، لیکن وہ نہ مانے لوگ۔ ظاہر ہے کہ جو شرک جو ہے نا وہ چیز ہی ایسی ہے کہ جب کسی کے اندر سرایت کرتا ہے تو پھر وہ کسی طرف نہیں دیکھتے، ہر طرف سے وہ ان کو اندھا بہرا کر دیتا ہے، اور بہت زیادہ سمجھانے کے باوجود بھی وہ جو ہے نا وہ باز نہ آئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم آگے شرک میں مبتلا ہے، تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہارون علیہ السلام پہ غصے ہوئے، یہاں تک کہ جو ہے ان کو داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے کھینچا، تو وہ کہنے لگے جی یہ میری ماں کے بیٹے، مجھے میری داڑھی اور میرا سر پکڑ کے مت کھینچیں، میں نے جو ہے نا وہ بڑی کوشش کی ہے، اور میں نے جو ہے نا زیادہ سختی اس لیے نہیں کی کہ آپ کہیں گے جی بنی اسرائیل میں آپ نے تفرقہ ڈال دیا، باقی میں نے تو بہت زیادہ محنت کی ہے، میں نے روکا ہی نہیں رکے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ سامری کی طرف متوجہ ہو کہ آپ کا کیا معاملہ ہے، تو اس نے کہا جی میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو انہوں نے نہیں دیکھی، وہ یہ ہے کہ میں نے فرشتے کے جو یعنی سواری کے جو پاؤں کے نشانات تھے وہاں سے میں نے مٹی لی اور میں نے وہ مجسمہ بنا کے اس میں ڈال دیا، اور وہ جو ہے نا آواز نکالنے لگ گیا اور لوگ جو ہے نا اس کی پوجا شروع کر دی لوگوں نے، میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو ہے نا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجھے سزا یہ ہوگی کہ اچھوت کی بیماری اس کو لگ گئی کہ جب بھی اس کو کوئی ہاتھ لگاتا تھا تو اس کو سخت قسم کا بخار ہو جاتا تھا، شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتا تھا، اس لیے وہ بعد میں اتنا یعنی وہ ڈر گیا نا کہ جب کوئی بھی اس کے قریب جانے کے لیے تیاری کرتا یا دیکھتا کہ میرے قریب آ رہا ہے تو فوراً کہتا لا مساس لا مساس، مجھے مت چھوئیے، مجھے مت چھوئیے، مجھے مت چھوئیے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جس کو تو نے معبود بنایا ہوا بچھڑے کو، اس کا بھی ہم کیا حال کرتے ہیں۔ اس بچھڑے کو یعنی وہ جلایا اور بالکل ختم کر کے اس کے جو راکھ تھے اس کو سمندر میں پھینک دیا، اور فرمایا کہ تمہارا الہ تو وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا علم بڑا ہی وسیع ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے جو ہے نا وہ اعراض کیا تو قیامت والے دن فرمایا کہ اس کا بوجھ اپنے سروں پہ اٹھائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور بہت ہی برا بوجھ ہوگا اس کے لیے۔ اور فرمایا کہ جس دن جو ہے نا وہ سور پھونکا جائے گا اس دن مجرم جو ہے وہ ان کے رنگ جو ہے وہ بالکل نیلے ہو جائیں گے، اور وہ ہر وقت جو ہے نا ان پہ خوف طاری ہوگا، اور وہ یہ محسوس کریں گے کہ دنیا میں ہم کچھ دیر بھی نہیں ٹھہرے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جو ہے پہاڑوں کے بارے میں بتایا کہ فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ پہاڑ جو ہے نا اتنے بڑے بڑے مضبوط ہیں، قیامت جب آئے گی تو ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اڑا دے گا بالکل اور ختم کر دے گا، اور اس زمین کو بالکل برابر کر کے ایک چٹکل میدان بنا دے گا، اس میں کوئی اونچ نیچ بھی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ اس دن جو ہے نا وہ لوگ اپنا جو بلانے والا ہوگا اس کے پیچھے ہی چلیں گے، اور کوئی ادھر ادھر نہیں ہوگے، کوئی کجی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ساری آوازیں پست ہو جائیں گی۔ اب تو بڑی بڑی آوازیں نکالتے ہیں، وہاں کوئی بھی آواز بھی نہیں نکالے گا، کوئی پاؤں کی آہٹ بھی کسی کی نہیں سنی جائے گی، یعنی اتنے جو ہے نا وہ میدان معاشر میں یعنی ڈرے ہوئے لوگ ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اس دن جو ہے نا وہ سفارش بھی کسی کو فائدہ نہیں دے گی، مگر صرف وہی سفارش کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ سب سے پہلے سفارش کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح پھر شہداء بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس علم ہے جو پہلے گزرے ان کا بھی، جو بعد میں آنے والے ان کا بھی، اور اس دن سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گردنیں جھکا کے بیٹھے ہوں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہم نے آپ پر نازل کیا یہ عربی زبان میں ہے، اور اس میں ہم نے دھمکیاں اور جو کفار کے لیے ڈراوے ہیں وہ کھول کھول کے بیان کر دیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے، برحق ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن کے ساتھ آپ جلدی نہ کریں یہاں تک کہ ہم اس کی وحی کو پورا کر لیں۔ اصل میں یہ ہوتا تھا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے تاکہ بھول نہ جائے، فوراً یاد کر لوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جب جبریل امین پڑھیں آپ خاموش ہو کے سنیں، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اپنے علم بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔
اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھلائی اور یہ کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ آگے رکوع نمبر 7 جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور یہ یعنی 6ٹھی دفعہ ہے قرآن و مجید میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ کی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ ان کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے نہیں کیا، اور پھر بالآخر شیطان نے ان کو بھگا کے جنت سے نکال دیا، اور جنت سے وہ باہر آ گئے، جنتی لباس بھی جو ہے نا وہ اتر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن و مجید میں متعدد جگہ پہ بیان کر کے یہ پیغام دے دیا کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اس نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروا دیے تھے، لہذا یہ تمہیں بھی ننگا کرنا چاہے گا، بے حیائی کی طرف لے جانا چاہے گا، آپ اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا اہم حکم بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے، میری یاد سے، یعنی قرآن سے منہ موڑے گا تو اس کو ایک سزا تو دنیا میں دوں گا کہ اس کے لیے معیشت تنگ کر دوں گا، یعنی اس کا سکون برباد ہو جائے گا۔ مال و دولت اگر ہو بھی گا تو سکون نہیں ہوگا، یعنی اولاد کی طرف سے سکون نہیں ہوگا، گھر والوں کی طرف سے سکون نہیں ہوگا، اور معاشرے میں سکون نہیں ہوگا، معیشت جو ہے نا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ یا اللہ میں تو دنیا میں بینا تھا، دیکھنے والا تھا، آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھیں، میری آیات آئی تھیں، ان سے تو اندھا بن گیا تھا، آج اسی طرح ہم تجھے بھی بلا دیں گے، لہٰذا آج تیری کوئی بھی سنوائی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ جو زیادتی کرتا ہے اور جو ہماری آیات سے انکار کرتا ہے اس کا ہم اس کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی پہلے جو ہے نا بستیوں کے حالات بیان کیے کہ انہوں نے جو ہے اپنے گھروں میں، اپنے جو ہے نا وہ ٹھکانوں پہ بڑے آرام کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کیا۔ اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرکین آپ کو بری باتیں بھی کرتے ہیں، فرمایا آپ ان پہ صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے آپ تعریف بیان کریں، طلوع شمس سے پہلے اور غروب سے پہلے۔ اس سے مراد جو ہے نا وہ فجر کی نماز ہے، اور اسی طرح غروب سے پہلے سے عصر اور ظہر کی نماز ہے، اور اسی نہیں وقبل غروبها اس عصر کی نماز ہے۔ اور فرمایا کہ رات کے اندھیروں میں بھی اور اسی طرح جو دن کے کنارے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، اور اطراف النہار سے مراد ظہر کا وقت ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو کفار کو دنیا ملی ہوئی ہے آپ اس کی طرف جو ہے نا بالکل نظر اٹھا کے نہ دیکھیں، یہ دنیا کی چمک دمک چند دن کی ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رزق مومنوں کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ اور پھر آگے حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور اس پہ ہمیشگی اختیار کریں۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم آپ کو رزق دیں گے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہے۔ یہ ہر آدمی کے لیے، ہر مومن کے لیے کہ فرمایا گھر والوں کو نماز کا کہیں، اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ کے چھوڑ دیا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، مسلسل ترغیب دیتے رہیں، مسلسل ترغیب دیتے رہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا ایک وہ جو مشہور جو اعتراض اور مشہور بات تھی اس کا تذکرہ کیا۔ وہ کہتے تھے جی یہ ہمارے کہنے کے مطابق معجزات کیوں نہیں لاتے؟ ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی معجزات دیے اور انہوں نے اپنے قوموں کو دکھائے بھی، لیکن ان قوموں نے نہ مانا، وہ ہلاک ہوئی۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اگر یہ معجزات ان کی مرضی کے مطابق آ جائیں گے اور پھر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہلاکت کا پیغام ہوگا۔ اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رسول بھیج کر ان کو ہدایت کی طرف یعنی ہدایت کی طرف ان کی رہنمائی کر دی ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ میرے بابو بھی ان سے کہہ دیں کہ ہر ایک آدمی منتظر ہے اپنے انجام کا، تم بھی انتظار کرو۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کون سیدھے راستے پر تھا اور کون ہدایت پر تھا۔ یعنی وہ کفار کہتے تھے نا جی ہم ہدایت پر ہیں، ان کا بار بار یہی مطالبہ تھا اور یہی دعویٰ تھا۔ تو فرمایا انتظار کرو، صبر کرو، پتہ چل جائے گا کون ہدایت پر تھا اور کون جو ہے نا وہ گمراہی پر تھا۔ بالکل واضح ہو جائے گا کون گدھے پہ سوار تھا، کون گھوڑے پہ سوار تھا۔ یہ تھا یعنی تقریباً 16ویں سپارے کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔